اتحاد کی عکاسی کرنا۔ جب ہم عشاء ربانی کے ساتھ یسوع کی موت کو یاد کرتے اور اس کا اعلان کرتے ہیں تو ہم کلیسیا میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے پرعزم ہوتے ہیں۔ میں زکریا امیر ہوں۔ یہاں سیاق و سباق یقیناً وہ اجتماعی کھانا ہے جسے لوکا عشاء ربانی کہتا ہے، اور واقعی یہ شام کا کھانا تھا۔ یہ دراصل فسح کا کھانا تھا، یہ اس کی بنیاد تھی جسے ہم اب عشاء ربانی کہتے ہیں، یا یسوع مسیح کی روٹی اور پیالے کے ساتھ یاد کرنا، اس کے توڑے ہوئے جسم اور بہائے ہوئے خون کو یاد کرنا جو اس نے ہماری خاطر کیا۔ لیکن ہمارے یہاں اس منظر میں جو کچھ ہے وہ تقریباً ناقابل تصور ہے۔ یہ اس کھانے، فسح کے کھانے، اس تقریب کے عین درمیان میں ہوا۔ یقین کرنا مشکل ہے لیکن ایسا ہوا، اور ہم یہ پڑھتے ہیں، اور میں نے اسے دلیل اور بحث کہا ہے، اور یسوع نے اس عمل کے دوران، فسح کے کھانے کے دوران کہا، مگر دیکھو میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے، اور ظاہر ہے وہ یہودا کا حوالہ دے رہا ہے، اور یہ اس سے پیشتر کہ وہ پہچان لے کہ یہ آدمی کون ہے۔ غور کریں کہ کیا ہوا۔ یسوع کہتا ہے، کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جاتا ہی ہے، مگر اس شخص پر افسوس ہے جس کے وسیلے سے وہ پکڑوایا جاتا ہے۔ دوبارہ یسوع نے کہا، یہاں کہہ رہا ہے میں چلا جاؤں گا، اور اس نے اشرفیوں کی تمثیل سے اس کی مثال دی تھی۔ وہ دور جانے والا ہے، لیکن غور کریں کہ کیا ہوا جب یسوع نے کہا کہ ایسا ہونے والا ہے کہ کوئی اسے دھوکہ دے گا۔ اس پر وہ آپس میں پوچھنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کام کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں وہ ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں، یہ تم یا تم ہو سکتے ہو، نہیں یہ میں نہیں ہوں، یہ تم ہو۔ میرا مطلب ہے کہ یہ ایک بحث تھی۔ یہ وہ آدمی ہیں جنہیں یسوع نے دنیا کو بدلنے کے لیے چنا تھا، اور وہ دنیا کو بدلنے کے لیے استعمال ہوں گے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ روح القدس کی قدرت سے دنیا کو تبدیل کریں، وہ اپنی زندگی میں کچھ بہت بڑی تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن غور کریں کہ یہ بحث چلتی گئی۔ در حقیقت یہ ایک بحث تھی، اور ان میں یہ تکرار بھی ہوئی کہ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اب یسوع ان کے ساتھ آخری فسح کھا رہا ہے، فسح کا کھانا، اور وہ تکرار کرنے لگتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے بڑا کون ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ وہ اب بھی یقین رکھتے ہیں کہ یسوع بادشاہ بننے والا ہے، اور یعقوب اور یوحنا اس کے درمیان میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ دونوں وہ ہیں جو یسوع کے پاس آئے اور کہا، کیا یہ تیری بادشاہی میں تیری دہنی اور بائیں طرف بیٹھ سکتے ہیں؟ اور اس سے بہت زیادہ عداوت پیدا ہوئی۔ در حقیقت یہ کہتا ہے کہ باقی تمام شاگردوں نے جب اس کے بارے میں سنا تو وہ بہت اداس ہوئے، اور میں کسی کو، شاید پطرس کے بھائی اندریاس کو، یہ کہتے ہوئے سن سکتا ہوں کہ تم دونوں لوگ، یعقوب، یوحنا، تم نے میرے بھائی کے ارد گرد ایک آخری کھیل کھیلنے کی کوشش کی، اور تم جانتے ہو کہ یسوع نے میرے بھائی کو ہم سب کا رہنما بننے کے لیے چنا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ یقین کرنا مشکل ہے، لیکن یہاں بہت کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ایک بحث تھی، اور یسوع نے اس جھگڑے کو روک دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیسے ہوا۔ آخرکار وہ سب چپ ہو گئے۔ اس نے ان کی توجہ حاصل کی۔ فرمایا، آدمیوں، اس نے یہ کہا، 25ویں باب کی 22ویں آیت میں، اس نے ان سے کہا کہ غیر قوموں کے بادشاہ ان پر حکومت چلاتے ہیں۔ شاگردوں، میں ایسا کرنے نہیں آیا ہوں، غیر قومیں ایسا کرتی ہیں جو تم کر رہے ہو، اور مجھے لگتا ہے کہ اس نے یعقوب اور یوحنا اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں ان کی طرف ایک نظر کی۔ دوسرے لفظوں میں وہ بڑے تکبر سے کہتے ہیں کہ اگر ہم نہ ہوتے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہوتا، مگر تم ایسے نہ ہونا، بلکہ جو تم میں بڑا ہے وہ چھوٹے کی مانند، اور جو سردار ہے وہ خدمت کرنے والے کی مانند بنے۔ کیونکہ بڑا کون ہے، وہ جو کھانا کھانے بیٹھا یا وہ جو خدمت کرتا ہے؟ کیا وہ نہیں جو کھانا کھانے بیٹھا ہے؟ لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں۔ اور کیا یہ دلچسپ بات نہیں ہے کہ اس سے پہلے یسوع نے بادشاہ بننے کے لیے جانے والے کی نسبت یہ تمثیل استعمال کی تھی، اور وہ جان لیں گے کہ جب وہ بادشاہ واپس آیا تو اس نے کیا کیا، ہیرودیس۔ لیکن یہ بادشاہ یسوع نہیں تھا، اور خاص طور پر اس کی زندگی اس لمحے میں۔ یہ دلچسپ ہے کہ ہمارے پاس ایک مثال ہے۔ اس فسح کے کھانے میں جو کچھ ہوا، اس کی ایک اور مثال جب یوحنا نے اسے تحریر کیا۔ اور ویسے مجھے نہیں معلوم کہ یوحنا نے یہ الفاظ آنسوؤں کے ساتھ لکھے ہیں یا نہیں، یاد کرتے ہوئے کہ وہ اس تکرار کے بیچ میں تھا، یا اس نے خود سے کہکا لگایا اور کہا، میں اتنا احمق کیسے ہو سکتا ہوں۔ لیکن یوحنا نے یہ بیان کیا،
بس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر بیٹھ گیا تو ان سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ مجھے لگتا ہے کہ جب اس نے یہ سوال پوچھا، ویسے یہ ایک بہت ہی سنجیدہ سوال تھا، اور اس نے اپنا وقت نکالا اور رک کر اس کمرے کے ارد گرد دیکھا اور ان میں سے ہر ایک کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، اور خوب کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی کیا کرو۔ اب پھر یہاں بات پاؤں دھونے کی نہیں ہے، یہ اس ثقافت میں تھا کیونکہ یہ بہت عام رواج تھا، خاص طور پر اس قسم کی صورتحال میں، اور یسوع رضاکارانہ طور پر خادم بنا کیونکہ پطرس اور یوحنا ایک خادم لینا بھول گئے تھے، ایک خادم رکھنا بھول گئے تھے۔ رومال وہاں تھا، برتن میں پانی موجود تھا، اور یسوع نے جان بوجھ کر فسح کے وسط تک انتظار کیا تاکہ ان آدمیوں میں سے ایک کو رضاکارانہ طور پر خادم بننے کا موقع دیا جائے، اور ان میں سے ایک نے بھی ایسا نہیں کیا، اور یسوع نے اٹھ کر یہ خود کیا، اور یہی وجہ ہے کہ پطرس اتنا شرمندہ کیوں تھا۔ کہا، تو میرے پاؤں ابد تک کبھی دھونے نہ پائے گا، اور وہ جانتا تھا کہ اسے رضاکار بننا چاہیے تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ یسوع نے ان کے پاؤں دھوئے، پھر اس کے تناظر میں یسوع انہیں ایک نیا حکم دیتا ہے، اور یہاں لکھا ہے یوحنا کی انجیل اس کے 13ویں باب کی 34ویں آیت میں، ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کے بالکل برعکس، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اس نے ابھی ان کے لیے کیا کیا تھا؟ ان کے پاؤں دھوئے۔ وہ ایک دوسرے کے لیے سڑک پر چلنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ بحث کر رہے تھے کہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے بڑا کون ہوگا، اور پھر یسوع نے کہا، اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ لوگوں میں آپ کو دنیا کو بدلنے کے لیے تیار کر رہا ہوں، لیکن آپ کو اپنے دل سے تبدیل ہونا پڑے گا۔ آپ کو ایک دوسرے سے پیار کرنا سیکھنا پڑے گا، اور یہ دلچسپ بات ہے کہ اس فسح کے بعد وہ یروشلم کی گلیوں میں نکل پڑے۔ وہ وادی قدرون کی جانب بڑھ رہے تھے، گتسمنی کے باغ کی جانب، اور اس عمل کے بیچ میں اس راستہ میں کہیں یسوع نے رک کر ان کے لیے دعا کی، رات کی خاموشی میں، چراغوں کی ٹمٹماتی روشنیوں میں، اور اس نے دعا کی، اور انہوں نے اسے یہ دعا کرتے سنا۔ میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا، اور وہ جانتے تھے کہ وہ ان کی طرف اشارہ کر رہا تھا، کیونکہ اس نے دعا کرتے ہوئے اس نے نہ صرف ان لوگوں کے لیے اشارہ کیا تھا بلکہ ان کے لیے بھی جو اس کے کلام کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ وہ کون ہیں؟ وہ ہم ہیں، کیونکہ ان آدمیوں کے ذریعے جو تبدیل ہوئے ہم خوشخبری کو جانتے ہیں۔ انہوں نے اسے اس وقت تک کی دریافت شدہ زمین کے کونوں تک پہنچایا تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں۔ دوسرے لفظوں میں یسوع اس کمرے میں جو کچھ ہوا تھا اس کے بالکل برعکس دعا کر رہا تھا۔ ان میں اتحاد کے علاوہ سب کچھ تھا، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اس یگانگت کے لیے کیوں دعا کی، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ دوسرے لفظوں میں نئے عہد نامے کے صحائف میں خدا ایک شاندار طریقے سے ایمانداروں کے درمیان یگانگت کا استعمال کرتا ہے تاکہ یسوع کی باپ کے ساتھ وحدانیت کو ظاہر کرے۔ یسوع مسیح کے ذریعے خدا دنیا کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابلیس ویسے اس کی ایک بنیادی حکمت عملی کلیسیا میں اتحاد کو ختم کرنا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ دنیا کے لیے وہ پل توڑ دے گا، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوتا اگر واقعی ہم یسوع کے کہنے پر عمل کرتے ہوں۔ اور اگر ہم یاد کریں کہ اس نے ہمارے لیے دعا کی تھی، اور یہ کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں، جیسا کہ پولس نے کہا، مسیح کے جسم میں روح کی یگانگت کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اب ان سب کے تناظر میں اگر آپ خود پر کھولے گئے خدا کے مکاشفہ کے پیچھے چلیں، آخرکار کرنتھس میں ایک کلیسیا وجود میں آئی، اور وہ بت پرستی، کافر پرستی اور برائی اور گناہ سے تبدیل ہوئے تھے، اور پولس نے ان کو عشاء ربانی کا تعارف کروایا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب اس نے پہلے خط میں انہیں لکھا تو اس نے کہا، تم ایسی جسمانی زندگی گزار رہے ہو کہ میں بھی نہ جان پاؤں کہ تم ایماندار ہو۔ اگر میں نے ثبوت نہ دیکھا ہوتا جب تم نے مسیح کو قبول کیا تھا، فوری طور پر جو برکات خدا نے تمہیں دی،
معجزاتی طور پر، لیکن وہ کہتا ہے تم غیر قوموں جیسے عمل کر رہے ہو۔ لیکن جب وہ اس خط کو کھولتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں بہت سارے گناہ ہیں جو اس نے اس خط میں بیان کیے اور ان کی زندگی کو متاثر کیا۔ وہ فسح کے کھانے میں آیا اور دیکھا کہ وہ کھانے کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے تھے۔ پھر اس نے فرمایا وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت، یہ پہلا کرنتھیوں 10 باب کی 16ویں آیت ہے، وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ کرنتس کی کلیسیا اس کے بارے میں سوچے۔ مسیح کا خون وہ ہے جسے ہم یاد کرتے ہیں، جو ہمارے گناہوں کے لیے بہایا گیا تھا۔ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں، کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ اس کا ٹوٹا ہوا جسم، وہ جسم جس میں نیزہ مارا گیا اور کیلوں سے اس کے ہاتھوں اور پیروں کو چھیدا گیا۔ جیسا کہ پرانے عہد نامے میں پیشین گوئی کی گئی ہے کہ ایک بھی ہڈی نہیں ٹوٹی تھی، لیکن اس کا جسم ٹوٹ چکا تھا۔ چونکہ روٹی ایک ہی ہے، یہاں علامت ہے، اس لیے ہم جو بہت سے ہیں، وہ کرنتھس کی کلیسیا کو لکھ رہا ہے۔ ایک بدن ہے کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم کسی درخواست کو دیکھیں، اصول یہ ہے کہ جب ہم عشاء ربانی کے ساتھ یسوع کی موت کو یاد کرتے اور اس کا اعلان کرتے ہیں تو ہم کلیسیا میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے پرعزم ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس یہی سیاق و سباق ہونا چاہیے جب ہم خداوند یسوع مسیح کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک عملی سوال ہے، عشاء ربانی میں شرکت کرنے سے پہلے ہمیں اپنے رویوں اور اعمال کا جائزہ کیوں لینا چاہیے؟ اچھی طرح غور کریں کہ پالوس نے کیا کہا، اور یہ واقعی قوت سے بھرے ہوئے الفاظ ہیں، اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ یہ کہتا ہے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے جو خود غرضی کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایماندار ہیں لیکن ان میں تنازعات ہیں، تقسیم ہے، لالچ ہے، نشہ ہے، بے حیائی ہے، اور اسی لیے پالوس نے کہا جب میں تمہارے لیے لکھتا ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ تم ایماندار ہو، کیونکہ تم غیر ایمانداروں کی طرح زندگی گزار رہے ہو۔ اور بنیادی طور پر انہوں نے ایسا کیا کہ وہ بتوں کے لیے کھانا لے کر جاتے تھے، جو بت پرست مندروں میں بہت عام تھا۔ وہ ضیافت کرتے، ان میں لالچ تھا، اور اس کے بعد ناقابل یقین بے حیائی، اور اصل میں انہوں نے یسوع کو یاد کرنے والے اس فسح کے کھانے کے ساتھ اپنے بت پرست طریقوں کو کلیسیا میں ہم آہنگ کیا تھا، اور خداوند اس سے خوش نہیں تھا۔ در حقیقت اس نے ان کو نظم و ضبط میں رکھا، اور آپ کو اس لیے یہاں کی ترتیب کو جاننا ہوگا۔ وہ برائی جو کلیسیا کے اندر کام کر رہی تھی، پھر اس نے یہ کہا اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ وہ اس تقریب کو نااہل طریقے سے انجام دینے میں مصروف تھے۔ مکمل طور پر یقین کرنا مشکل ہے، بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے جو اس پیالے میں سے پیے، چونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے، وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اسی سبب سے تم میں بہتری کمزور اور بیمار ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ اس کلیسیا میں ایسی بری صورتحال تھی کہ خدا نے ان کو بیماری میں مبتلا کر دیا، جس طرح سے وہ بدکاری اور گناہ کے تناظر میں فسح کے کھانے کی مشق کر رہے تھے، اور بہت سے سو بھی گئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے، لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں۔ اب جو نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے، نمبر 1، اس ناقابل یقین بے حیائی کو یاد رکھیں جو ان میں موجود تھی۔ وہ معتبر گناہ جہاں خدا کو فیصلہ کرنا پڑا، محبت بھرا فیصلہ جیسا کہ یہ تھا، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گناہ کی وجہ سے گھر لے جائے۔ اور دراصل جس طرح وہ مسیح کے خون اور مسیح کے بدن کے ساتھ سلوک کر رہے تھے، لیکن ہماری زندگی میں اب بھی ایک اصول باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم یہ فسح کا کھانا کھاتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو جائزہ لینا چاہیے۔ اس کے باوجود یہ کہنے کا وقت ہے خداوند میں تیری مرضی پر چلنا چاہتا ہوں، میں اپنی کمزوری، اپنے گناہ کو تسلیم کرتا ہوں، اس خون کا شکریہ جو مجھے صاف کرتا ہے۔ اور اگر ہم جان بوجھ کر خدا کی مرضی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں تو میں مسیحیوں کو یہ مشورہ دوں گا، اسے مت لو، پہلے اپنے گناہ سے نپٹیں۔ لیکن جب بھی ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں اپنے گناہوں سے نمٹنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ ہم اس کے ساتھ خدا کے کام کو ناکام بناتے ہیں۔ کلام مقدس کے مطابق ہمیں اس میں حصہ لینے سے پہلے خود کو بطور ایماندار جانچنا ہے، اور اس بات کو یقینی بنائے کہ ہم جان بوجھ کر گناہ میں نہیں جی رہے ہیں، کیونکہ یہ خدا کے نزدیک ایک سنگین جرم ہے۔
اور ہمارے مسیحی تجربے میں نظم و ضبط کا باعث بنتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ عشاء ربانی سے متعلق بات کرتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نمبر 1، یہ ایمانداروں کے لیے ہے، لیکن اگر آپ ایماندار نہیں ہیں تو آپ ایک ایماندار بن سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، اگر آپ ایماندار ہیں اور آپ جان بوجھ کر خدا کی مرضی سے ہٹ رہے ہیں تو خدا کے سامنے جائیں، اپنے گناہ سے نپٹیں اور پھر پاک دل کے ساتھ یسوع مسیح کو یاد کریں۔